معزز ناظرین گواہی ٹیلی ویژن آج پھر نوید ملک پروگرام چراغ راہ لے کر گواہی ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید واسق ہے کہ آج خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سبوں کو برکت دے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں شخصیت المسیح یعنی مسیح کی شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح کون ہے۔ میں کون سے مسیح کی بات کر رہا ہوں؟ اس دنیا میں بہت سارے مسیح آئے، بہت ساروں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، بہت سارے آئندہ بھی دعویٰ کرتے چلے جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس مسیح یسوع کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو ہم اہل کلیسا یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اذہان میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمیاں ان کے اذہان، ان کے ذہنوں سے دور ہو جائیں۔ اس لیے میں شخصیت المسیح کے تعارف کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید واسق ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے تاکہ ہم اس شخصیت سے اچھی طرح سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ انسان گناہگار ہے، گزرے کل بھی آپ نے سنا، اور گناہگار انسان کے پاس خود گناہ سے بچ نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسان کے اپنے تیار کیے ہوئے سارے کے سارے طریقے ہیچ اور فیل ہیں، لیکن خدا نے گناہگار انسان کے لیے اس گناہ کے بارے گناہ سے بچنے کے لیے راہ تیار کی ہے۔ جو کوئی اس راہ پر ہو چلے، اس کی گناہوں سے نجات، مخلصی، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور میں اسی موضوع پر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں شخصیت المسیح کی بات کرتا ہوں تو ہمارے انجیل مقدس کے اردو ترجمہ کے مطابق ہم ان کو یسوع مسیح کہتے ہیں۔ اگر ہم عبرانی میں ان کے نام کو دیکھیں، یعنی عبرانی زبان میں، تو ان کو یہوشوا کہا جاتا ہے۔ یونانی میں اگر ہم دیکھیں تو خرسطس کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں جیزس کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عیسیٰ المسیح کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مسیح ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ میرے مسلمان دوست انہیں نہ صرف عیسیٰ المسیح یا مسیح ابن مریم بلکہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ان کی مقدس کتاب یعنی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کو ان مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن مرکزی شخصیت وہ ایک ہی ہے جس کے بارے میں آپ کو تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب یعنی تورات کی پہلی کتاب پیدائش کو لیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب خدائے خالق نے زمین و آسمان اور دنیا و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے نظر آتا ہے، جب اس کو بنایا تو خدا نے جرمنی سے یا فن لینڈ سے یا چائنا سے کچھ مٹیریل نہیں لیا کہ اس کو لایا جائے اور کراچی میں اس کو اسمبل کیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے صرف کہا، یعنی خدا نے صرف کہا، اس نے کہا کہ ہو جا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں کن فیکن، ہو جا، تو اس کے کہنے سے ہو گیا، چیزیں وجود میں آئیں۔ لیکن اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں سے بنانے میں محبت کا عنصر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں،
خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں باقی جو کچھ بھی ہے اس نے کہا تو ہو گیا. روشنی ہو جا, ہو گئی. پانی خشکی سے الگ ہو جائے, ہو گیا. ہوا کے پرندے, ایون آسمان کے ستارے, درخت, لہلہاتی کھیتیاں, جو کچھ خدا نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ خدا نے کہا تو یہ عالم وجود میں آئے. اس کے کلام کے کرنے کے وسیلہ سے, اس کے کہنے کے وسیلہ سے یہ عالم وجود میں آئے. اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ گناہگار انسان کو واپس لانے کے لیے وہی کلمہ جو خدا کے منہ سے نکلا, وہی کلمہ مجسم ہوا, یعنی اسی کلمہ نے جسم اختیار کیا اور ناصرت کی رہنے والی ایک پاک دامن اور مبارک خاتون مریم صدیقہ کے وسیلہ سے مسیحا نے جنم لیا اور آپ اس دنیا میں آئے. آپ کی آمد سے پیشتر سینکڑوں پیشن گوئیاں انبیاء نے کی. خدا نے بذات خود پیدائش 3:15 میں پیشن گوئی کی. کچھ دن پہلے آپ یہ پیغام مجھ سے سن چکے ہیں, بلکہ کئی بار سن چکے ہیں. اور اس کے بعد پیشن گوئی در پیشن گوئی عہد عتیق میں ہوتی چلی گئی, تورات, زبور اور صحائف الانبیاء کرام میں بے شمار پیشن گوئیاں. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسیحا کی آمد سے پیشتر سینکڑوں پیشن گوئیاں تھیں, اور مسیحا آئے تو وہ پیشن گوئیاں تکمیل تک پہنچی. مراد یہ ہے کہ حضور المسیح ان تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے جو عہد عتیق یعنی تورات شریف, زبور شریف اور صحائف الانبیاء کرام میں کی گئی ہے. ان پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. گویا آپ وہ ہیں جن سے متعلق انبیاء نے بے شمار پیشن گوئیاں پہلے سے کی, اور جب آپ تشریف لائے تو آپ وہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ٹھہرے, وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, نمبر 1 حضور المسیح کلمۃ اللہ ہے, یعنی خدا کا کلام. نمبر 2 میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نبیوں کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے. نمبر 3 میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ اس دنیا میں آئے آپ کی پیدائش ایسی پیدائش تھی جیسی پیدائش کسی کی بھی نہیں ہوئی. ایون یہاں تک کہ آپ کی پیدائش کیسی ہوگی اور کہاں پر ہوگی اس کے تعلق سے بھی پیشن گوئیاں آلریڈی موجود تھی. حضرت عیسیٰ کی معرفت پیشن گوئیاں ہوئی آلریڈی کہ ان کی پیدائش کیسی ہوگی اور کہاں پر ہوگی. واضح طور پر اور بھی صحائف میں آپ کی بابت ذکر ہے, یعنی ایک ایسی خاتون جس کا مرد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, پاک روح کی قدرت سے امید سے ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا. یہی وہ عورت کی نسل ہے جس کا ذکر پیدائش 3:15 میں ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا. دنیا میں جتنے بھی اولاد آدم ہیں, جتنے بھی اولاد آدم ہیں, ایک دفعہ پھر کہوں گا, دنیا میں وہ تمام جو اولاد آدم ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں کا کردار شامل تھا, میری پیدائش میں بھی اور آپ کی پیدائش میں بھی. لیکن حضور المسیح وہ ہے جن کی پیدائش اور جن کی ولادت میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا. آپ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوئے اور اس دنیا میں تشریف لائے. یہ ایک منفرد بات ہے
جو آپ کو باقی لوگوں سے منفرد ٹھہراتی ہے۔ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ گناہ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اولاد آدم نہیں تھے، اس لیے آپ کی ذات میں گناہ نہیں تھا، کیونکہ آپ پاک روح کی قدرت سے اور تحریک سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی جو عمر عزیز حیات المسیح کی بات کرتا ہوں، یا سیرت المسیح کی بات کرتا ہوں، یا تعلیمات المسیح کی بات کرتا ہوں، آپ کی تعلیمات ایسی تعلیمات تھیں جیسی تعلیمات آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی۔ مثلا دنیا جس میں اور آپ رہتے ہیں، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے خلاف کچھ کرے اس کا بھتہ بٹھا دو۔ یعنی اس دنیا میں ہم عدلے کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی اس سرزمین میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں دشمنیاں نسل در نسل اور پشت در پشت چلتی ہے، اور کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔